نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا، 3 گھوڑوں پر زینے کسیں، سوار ہوئیں اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا۔ مگر لڑکیاں اس سرسبز، خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھیں جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھیں تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کا مقابلہ کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ توڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا۔ خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ 3 زینیں غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے۔ انہیں تم نے بھگایا ہے، پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوگ کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتیں۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھڑ سوار اور شتر سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے کھرے غائب کر دیے تھے۔ پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ توڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی آ رہی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔
وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اس خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ پرہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیاں حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھیں، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بتکے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑوں کو قابو میں کر لیتیں، اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے، آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا۔ اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا، اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا۔ زین ایک طرف لڑک گئی۔ اس کی سوار اسی پہلو پر گری، مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے، میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے، میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیتے جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کرواؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زارو قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ اسے کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پر ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔
سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنومند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا، احمد کمال نے جواب دیا۔ وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد کمال نے جواب دیا، اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا، لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگداز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا کہ یہ اس لڑکی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو خود کھول کر دکھا دو۔ لڑکی کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹھ پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ چلی جاؤ۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے۔ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے وہاں پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی بھی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ کھجوریں، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلیں اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے، وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اسے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو تم میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو، لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا، لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا، اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جس میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی ہے۔ وہ تنمند مرد تھا، کماندار تھا، ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اسے روکنے، پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، سلیب بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کی گود میں رکھ دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی، احمد کمال نے کہا۔ ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تم مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں۔ تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کسی ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو؟ لڑکی نے بے معنی سے جواب دیا تو احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں، لڑکی نے کہا۔ کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی تھی، بے چینی میں سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے۔ کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا۔ یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔
وقت بھی بہت گزر گیا تھا، لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینا شروع کر دیں، تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ احمد کمال کی آنکھ کھل گئی، لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ بھدے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا، اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے اور کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے اسے تسلیاں دیں اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے؟ میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے اس سے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے میں ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھیں، احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے۔ یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور ہو رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں اب کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انداز بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔